الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے عبد منیب اور حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آنسو طائف کی زمین پر ٹپکے، خون ناب کے جو معطر قطرے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے جس میں عطر سے بہے، شان کریمی نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا، اور دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کیا اٹھے کہ قدرت کی بندہ نوازیوں نے روشن مستقبل کی کلیدان مبارک ہاتھوں میں تھما دی۔ آئے روز الطاف الہی کا یوں مسلسل ظہور ہونے لگا کہ خاطر عاطر پر حزن و ملال کا جو غبار پڑا تھا وہ صاف ہوتا گیا۔ آخر وہ مبارک رات آئی جبکہ دست مبارک نے اپنے مادی، معنوی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ نور ذات پر صفات کے جو پردے پڑے تھے ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، بیکنہ مسافتیں سمٹتی گئیں، اور عبد کامل حریم قدس میں دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کرتا ہوا قرب و حضوری کے اس مقام رفیع پر فائز کر دیا گیا جس کی تعبیر زبان قدرت نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے پیارے پیارے کلمات سے فرمائی ہے۔ اس سے مزید قرب کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور اس قرب خاص کے بیان کے لیے اس سے دل نشین کوئی اسلوب بیان اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ رب قدوس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو لیلۃ القدر کے انعام سے بہرہ فرمایا اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دیا ہے، اور جس محبوب کے صدقے ہم بے نوا اور خطا کاروں پر یہ لطف و کرم ہوا، اس حبیب کے علوم مرتبت کے اظہار کے لیے اور دن رات مائبی بے آپ کی طرح تڑپنے والے دل کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے رات کو سفر معراج کا اہتمام فرمایا۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرماتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ یقیناً اس کا فضل و کرم اے حبیب آپ پر بہت بڑا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس لطف و کرم اور فضل و عظیم و کبیر کا اظہار فرمایا ہے جس سے اس نے اپنے برگزیدہ رسول کو سرفراز فرمایا۔ واقعہ معراج اپنی اہمیت کے پیش نظر اس بات کا مقتضی ہے کہ اس پر تفصیلی بحث کی جائے۔ اس کے بارے میں جو اعتراضات اور شک و شبہات پیش کی جاتے ہیں، حقیقت پسندی سے ان کا جائزہ لیا جائے، ان کی وضاحت کی جائے تاکہ اپنے اور بیگانے، ماننے والے اور انکار کرنے والے حسب استطاعت سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے بارے میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی کی عبارت جملہ اقوال علماء کی جامعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سفر ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ ابن حزم نے اسے یقین کے ساتھ لکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے، اور بعض کے نزدیک یہ سفر ہجرت سے 2 سال پہلے اور بعض کے نزدیک 3 سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ بہرحال طائف کے حادثہ فاجعہ کے بعد لامکان کی سیر کرائی گئی اور آیات الہی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ البتہ 2 چیزیں مسلمات میں سے ہیں کہ طائف سے واپسی کے بعد اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے اس درمیانی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف ارزانی فرمایا۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یمن و برکت سے لبریز یہ سفر حالات خواب کا واقعہ ہے یا عالم بیداری میں ہوا۔ اگر عالم بیداری میں ہوا تو ملکوت السماوات والارض کی سیاحت صرف روح نے کی یا روح اور جسم دونوں کو قدرت خداوندی کی آیات بینات کے مشاہدہ کی سعادت میسر آئی۔ اگرچہ بعض اقوال ایسے بھی ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ معراج حالات خواب کا واقعہ ہے، اور بعض علماء کی یہ رائے بھی نظر سے گزری ہے کہ معراج ہوا تو عالم بیداری میں، لیکن صرف روح کو۔ لیکن امت کے جمہور علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ منزل دانا کا یہ سفر پیکر نور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ طے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔